बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके सामने जावेद गामदी साहब का एक अजीबो गरीब फतवा पेश किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि औरत मर्दों की इमामत करा सकती है, यानी किसी भी मस्जिद का इमाम मुकर्रर की जा सकती है, जबकि इसको कोई मुकर्रर कर दे। तो इसकी दलील के अंदर वो एक वाक़या ज़िक्र करते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को इमाम मुकर्रर किया और उनके लिए एक मुअज्जन भी मुकर्रर किया। खातून जो है वो खतीब बन सकती हैं और नमाज की इमामत कर सकती हैं। वो इल्म हासिल करती हैं, पढ़ती हैं, साइंसदान बनती हैं, खतीब भी बनती हैं, आलिम भी बनेगी, शायर भी बनेगी, जो भी बनना चाहे बन सकती हैं। और अगर लोग उन पे एतमाद करके उनको इमाम बना दें तो मुझे क्या एतराज़ है। आपको मालूम है कि खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जलीलुल कदर सहाबिया एक खातून को उनके दियार की मस्जिद का खुद इमाम मुकर्रर किया और उनका मुअज्जिन एक मर्द था। नाज़रीन, ये वाक़या बहुत अहमियत तलब है और इंतहाई गहराई के साथ सोचने और समझने का तकाजा करता है। काफ़ी सारी अहादीस की किताबों में ये किस्सा जिक्र है। एक सहाबिया औरत थी जिनका नाम था वर्क़ा बिनते नौफल। जिन रिवायात के अंदर इनको वर्क़ा बिनते नौफल कहा गया, तो नौफल इनकी यानी जो पीछे एक लड़ी चल रही है कुरैश की, बनु नौफल, वहां से तो डायरेक्ट इनका नसब काटते हुए सीधा उसकी तरफ इशारा कर दिया गया, वर्क़ा बिनते नौफल। और बाज़ असहाब ने इनको वर्क़ा बिनते अब्दुल्ला कहा और बाज़ ने ये कहा कि ये असल में वर्क़ा बिनते हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। ये खातून रिश्ते में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी लगती थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के दिन इनकी ज़ियारत करने के लिए या इनसे मिलने के लिए जाया करते थे। अक्सर जो अहादीस का मतन आया है उसमें यह कहा जाता था कि आओ शहीदा की ज़ियारत को चलते हैं। शहीदा क्यों कहा जाता था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त बदर की लड़ाई का इरादा किया तो ये हज़रत वर्क़ा बिनते नौफल या वर्क़ा बिनते हमज़ा ये तशरीफ़ लाई और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जंग में शिरकत की इजाज़त दें ताकि मैं जंग के अंदर जो ज़ख्मी हो जाए उनकी तीमारदारी करूँ, उनको अद्वियात दूँ, और जहाँ खाना पीने की ज़रूरत हो तो मैं उनको खाना पीना मुहैया करूँ। तो मैं ये ड्यूटी दूंगी। इस दौरान हो सकता है कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अपने घर में रहिए, अल्लाह आपको शहादत की मौत नसीब फरमाएंगे। इनके यहाँ दो गुलाम थे, एक औरत थी और एक मर्द था। इन्होंने उनको मुदब्बर बनाया हुआ था। उस गुलाम को कहा जाता है कि जिसको ये कह दिया जाए कि मेरी वफात के बाद तुम लोग आज़ाद हो जाओगे। चुनाचे उन्होंने ये किया कि बजाय इंतज़ार करने के उन्होंने एक रात इनके मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर सांस बंद करके इनकी शहादत कर दी। ये शहीद हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक इनको शहादत की मौत नसीब हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये वो खातून थी जिनकी ज़ियारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे को किया करते थे और बड़ी मोहब्बत का इजहार किया करते थे, लिहाजा हमें चाहिए कि हम इनके कातिलों को तलाश करें। सहाबा इकराम ने तलाश किया, इनको लेकर आए और फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये पहली फांसी थी जो इन दो गुलामों को दी गई मदीना की तारीख के अंदर। तो ये था इनका बैकग्राउंड इन औरत का। अब हम चलते हैं मसले की तरफ। नाज़रीन, ये वर्क़ा बिनते हमज़ा ये वो खातून थी जिन्होंने कुरान पाक को जमा किया और कुरान पाक की अच्छी कारिया भी थी और उम्र रसीदा भी थी। इसको भी नोट किया जाए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की, तो जहां भी इनको इजाज़त देने का लफ्ज़ या सीगा इस्तेमाल किया गया है वो है वअज़िना लहा, और उनको इजाज़त दे दी गई। इसको तहकीक के अंदर जब हम जाएं तो वअज़िना जो है इससे मुराद ये है कि एक आम रूटीन में ये कानून नहीं है, लेकिन वअज़िना लहा गोया के रुख्सत दे दी गई कि आप ऐसा कर लिया करो। अगली बात इसमें जो ये बयान फरमाई गई
کہ وَأَذِنَ لَهَا، اور اجازت دی گئی ورقہ کو ان تؤذن لها، کہ ان کے لیے اذان کہی جائے. گویا کہ انہوں نے ایک اذان دینے والا مقرر کر دیا. اب وہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی غلام تھا، یا دوسری بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ جو مؤذن تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا شیخاً کبیرہ. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وَأَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، کہ آپ جماعت کہاں کرائیں گے. تو ان کے لیے بڑے واضح الفاظ میں یہ حکم ہو گیا کہ آپ اپنے گھر کے اندر گھر والوں کی امامت کرائیں. گھر میں کون کون ہے ان کی تصریح نہیں ملتی سوائے 2 غلاموں کے، اور ان کے گھر میں کون کون رہتا تھا یہ کہیں بھی کسی حدیث کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. اب دار کسے کہا جاتا ہے؟ عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے بیت اور دار. کہ ہم لغت کی طرف نہیں جائیں گے، اس کی تشریحوں کے اندر نہیں جائیں گے، ہم سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے تلاش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار کو کہاں بیان فرمایا. تو ہمیں ایک دعا نظر آئی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی بخشش فرما، ولابناء الانصار، اور انصار کے بچوں کی مغفرت فرما، ولدور الانصار، اور انصار کے ہر گھر کی بخشش فرما. تو یہاں لفظ آیا ہے دور. اگر دار مراد لے کر قبیلہ یا بہت سارے گھروں کو مراد لیا جاتا تو یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہم اغفر لی دار الانصار، کہ اے اللہ انصار کے قبیلے کی یا ان کے خاندانوں کی بخشش فرما. یہ فرمایا گیا والی دور الانصار، کہ انصار کے گھروں کی بخشش فرما، یعنی ان کے گھر والوں کی بخشش فرما، سب کی، سب مکین و مکان کی. تو اب یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تؤم اہل دارہا کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ایک خصوصیت دی گئی کہ آپ کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کیونکہ اچھا قرآن پڑھنے والی ہیں، قرآن یاد کیا ہوا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو یا اب گھر والوں کو سمجھنے کے لیے کہ کیا ان میں مرد بھی شامل ہیں یا عورتیں شامل ہیں، تو اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے. حدیث سنن دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 1084، اس میں اگر ہم تفصیل دیکھیں تو یہاں پر اجازت بڑی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرما دی. اذن لہا، اور رخصت دی گئی ورقہ کو، ان یؤذن لہا، کہ ان کے لیے اذان کہی جائے، ویقام، اور ان کے لیے اقامت بھی کہی جائے، وتؤم نساءہا، اور وہ اپنی عورتوں کی امامت کرائے. تو دارقطنی کی حدیث کے اندر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہو گیا کہ عورتوں کی امامت کی اجازت ملی، نہ کہ مردوں کی امامت کی اجازت ہے. تو جناب محترم جاوید غامدی صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اصلاح کیجئے کہ آپ کسی بھی عورت کو مسجد کا امام مقرر نہیں کر سکتے. ہم اس لیے خاص کہتے ہیں کہ یہ خاص رخصت تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سارے خلفاء اور دوسری جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، چاہے بنو امیہ یا بنو عباس کی ہیں، تو کسی جگہ پر بھی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے کسی عورت کو امام مقرر کیا ہو. گویا کہ اجماع امت اس بات پر ہے کہ عورت کو امام مقرر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک خاصیت تھی جو ان کو اپنی عورتوں کے لیے اجازت فرمائی گئی دارقطنی کے اعتبار سے. تو اب آپ نے ایک دوسری بات جو اس میں کہی وہ یہ کہی کہ یہ وہ عورت تھیں کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر بازار کے معاملات کا نگران یا یوں کہیں کہ مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا. بلکہ یہی وہ خاتون ہیں جن کو بعد میں حضرت عمر نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ مدینہ کی مارکیٹ کے معاملات کی. تو آپ کو تھوڑا سا اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ میرے محترم، یہ وہ جو عورت تھی جن کو بازار کے کاموں کا یا قیمت کنٹرول کمیٹی کا انسپیکٹر مقرر کیا یا بازار کا نگران، جو بھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان کا نام ورقہ بنت عبداللہ نہیں تھا، ان کا نام شفا بنت عبداللہ عدویہ تھا. وہ اصل میں ان کا نام لیلہ تھا.
وہ مکہ میں پیدا ہوئی تھی اور ابتدائی زمانہ اسلام میں اسلام قبول کیا، ہجرت کرنے والی ذہین ترین خواتین میں سے تھی۔ علوم دینیہ، علوم طب میں بڑی مہارت تھی، جس کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا الشفا، یعنی شفا دینے والی۔ تو یہ ایک قسم کی ان کی ڈاکٹر بھی تھیں۔ تو ان کو ان کے تجربہ اور ان کی خاصیت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کا نگران مقرر کیا۔ تو وہ اور عورت تھی، یہ اور عورت ہے، اس کے بارے میں بھی براہ کرم اپنی اصلاح فرما لیجئے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی۔ اس کے بارے میں بھی علماء، محدثین اور مورخین کا ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ باب من کرہ انت ام المرأۃ نساء، کہ باب جس میں لوگوں نے پسند نہیں کیا، ہم یہ کریہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ عورتوں کی امامت کرے، جن میں کافی سارے حضرات ہیں۔ ابن عون فرماتے ہیں کتبت الی نافع اسألہ عن المرأۃ تؤم النساء، کہ میں نے ابن عون کو لکھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ فکتب، انہوں نے لکھا، نافع نے، یہ نافع کون ہے؟ یہ محدثین اکرام کے اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ ان المرأة، کہ عورت لا تؤم النساء، امامت عورتوں کی نہیں کرے گی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لا ينبغي للمرأة، عورت کے لیے جائز نہیں ہے ان تؤم احدا، کہ وہ کسی عورت کی، یعنی عورتوں کی امامت کرے۔ تو بعض نے، اب یہ بات لمبی ہوتی جائے گی، ہم مختصر کرتے جائیں آپ کو، کہ بعض علماء اکرام نے، محدثین نے، فقیہ علماء نے یہ فرمایا کہ عورت کی امامت کر سکتی ہے جبکہ وہ درمیان میں کھڑی ہو، آگے نہ کھڑی ہو، یعنی جو صف بنائے ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو۔ اور بعض نے لکھا کہ جب سجدہ کرنا ہو تو تھوڑا سا آگے ہو جائے، لیکن کھڑی ان عورتوں کے ساتھ ہی رہے، یعنی کہ پردے کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ اجماعی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ عورت مردوں کی جماعت نہیں کر سکتی، عورت عورتوں کی جماعت نہیں کر سکتی۔ ہاں، مردوں کی جماعت کے اندر پیچھے شریک ہو سکتی ہیں، جیسے صحابہ کرام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ ایک نیا مسئلہ کھڑا مت کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ امت کے اندر وحدانیت اور اتفاق قائم رہنے دیں۔ نئے نئے مسئلے گھڑ کر، نئے آپ اگر عورت کی آزادی کے زیادہ علمبردار بنتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ مغرب کے اندر آپ کو آزاد مادر پدر آزاد خواتین ملتی ہیں، آپ انہی کو آزاد کریں، لیکن مشرق کے اندر یا اہل عرب کے اندر یہ دستور نہیں ہے، آج تک کوئی امام قائم نہیں کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔